کہانی کس نے نہیں سنی یا کون نہیں جانتا ہے؟ کسی شخص کا انتقال ہوا، جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا. جب جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا، انہی نمازیوں کی صف میں سے ایک شخص نکلا. اس نے نکل کے آگے کہا تھا صاحب نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے. جیسے اس نے اتنا کہا تھا، امام بھی مصلی سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے کہنے کے بعد کہ نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے. اللہ اکبر، کھلبلی مچ گئی. بیٹے منہ چھپا رہے تھے، اپنی اپنی صفوں کے اندر کونوں میں جگہ تلاش کر رہے تھے. جب کوئی قرضہ دینے والا آگے نہیں آیا، نماز جنازہ روک دی گئی. یہ بات ہواؤں کی طرح پھیلی اور چلتے چلتے یہ بات میت کے دروازے تک پہنچی. اس کے گھر کے اندر بیٹی موجود تھی. اسے پتا چلا کہ کوئی جنازہ گاہ میں ہے جو میرے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے. سنا کہ میرے باپ کے اوپر اس کا قرضہ موجود ہے. بیٹی نے اتنا سنا، اپنے مکان کی چابیاں لی ہے، بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے، وہاں پہنچی جہاں پہ جنازہ رکھا ہوا تھا. اور جانے کے بعد اس نے اپنی چابی ہاتھ میں لے کر کے پہلے باپ کے جنازے کے قریب گئی ہے. باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ہٹانے کے بعد ماتھا چوما اور چوم کے کہا تھا میرے باپ پریشان نہ ہونا، ابھی تیری بیٹی موجود ہے. میرے ہوتے ہوئے کوئی تیری نماز جنازہ کو کیسے روک سکتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد بیٹی نے پھر ان لوگوں کی طرف رخ کیا جدھر وہ قرضے والا کھڑا تھا. کہا کون ہے جس کا میرے باپ پر قرضہ ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تیرے باپ پر میرا اتنا قرضہ ہے. اس بیٹی نے اپنی مکان کی چابی اٹھائی اور اس کی گود میں ڈال کے کہا لے یہ میرا مکان بیچ دے اور اس سے جا کر کے اپنے قرضے کے پیسے لے لے. اگر پھر بھی تیرا قرضہ پورا نہ ہو تو آ جانا میرے دروازے پہ، میں اولاد بیچ دوں گی، تیرا قرضہ ادا کروں گی. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. اس کی چیخ نکل جاتی ہے، چابی واپس کر کے کہتا ہے بہن مجھ پہ کسی کا قرضہ نہیں، میرا قرضہ کسی پہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جنازہ پڑا ہے اس کا میرے اوپر قرضہ 3 لاکھ کا تھا. میں اس کا قرضہ واپس کرنے آیا تھا، لیکن میں سوچنے لگا اس کا صحیح وارث کون ہوگا، کس کو اس کا قرضہ دیا جائے. وہ کہتا کہ میں نے یہ سوچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا. اس نے پھر بیٹی کو بلایا اور اس کا پیسہ بیٹی کی گود میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا بیٹی معاف کر دینا، جنازے کی نماز اس لیے نہیں روکی گئی کہ تیرے باپ پہ میرا قرضہ تھا، بلکہ اس لیے روکی گئی ہے کہ تیرے باپ کا میرے اوپر قرضہ تھا. ثاقب یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہے، جب جنازوں کی نمازیں روکی جاتی ہے تب بیٹیاں کام آیا کرتی ہے، اور تم انہی بیٹیوں کو لاوارث بنا کے چلے جاتے ہو. ان کا جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور جب حصہ نہیں دیا جاتا ان کو یاد آتی ہے باپ کی دہلیز کی، جب یاد آتی ہے باپ کے اس مکان کی جس کے اندر دیوار باپ کے ہاتھ کی کھڑی ہے، جس میں درخت باپ کے ہاتھ کا کھڑا ہے، تو سوچتی ہے چلو باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کا بنایا مکان دیکھ لے، باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کی بنائی دیوار دیکھ لے. اللہ اکبر، یہ سوچ کے آیا کرتی ہے. بھابیاں کہا کرتی ہیں گھر میں مت آیا کر، تیرے آنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تیرے آنے سے آرام ختم ہو جاتا ہے. تو بہنوں کے کلیجے تڑپ جاتے ہیں. بیٹیاں کہتی ہے بھائی تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آئے تھے، تیرے دروازے پہ روٹی کھانے نہیں آئے تھے، ہمیں تو باپ کی یاد آئی تھی جو تیرے دروازے پہ چلے آئے تھے. اللہ اکبر، یہ کہتی ہوئی بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں اور قبرستان جا کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں میرے باپ اچھا کیا تو نے جو کیا ہے، کاش ایک مکان دے کے آ جاتا جو ہم تر تر کی ٹھوکریں نہ کھاتے. او یار مہربانی کرو، تم جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہو، قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانا ہے تو اتنا ضرور کر لینا جب مرو تو جب بیٹے آئے تو سادہ کاغذ مت منگا لینا، بیٹیوں سے چھپ کر کے بیٹوں کو بھلا کر کے ان کے انگوٹھے اپنی زمین کے ان کے انگوٹھے اپنی زمین پہ مت لے لینا، ان کے نام جائیداد ساری مت کر دینا، بلکہ جو بیٹوں کا حق ہے وہ بیٹوں کو دے کے مرنا، جو بیٹیوں کا حق ہے وہ بیٹیوں کو دے کے مرنا. اور یار جب ایسے کر کے جائے گا تو خدا کی قسم تیجا 40واں بعد میں ہوگا، فاتحہ بعد میں ہوگی، درود بعد میں ہوگی، تو قبر میں بعد میں آئے گا، مدینے والا پہلے تیری قبر میں. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر.